کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص نبی کریم کے پاس آئے، آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچے کہ آپ کی مبارک گردن پر نشان پڑ جائیں، اور پھر مطالبہ بھی کرے کہ مجھے مال دو؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس پر غصہ آیا ہوگا تو آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آئیے سنتے ہیں نبی کے عظیم اخلاق اور بے مثال صبر کی ایک ایمان افروز کہانی۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، جب نبی کریم اسلامی ریاست کے سربراہ تھے۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ آپ کے پاس آتے، اپنے مسائل بیان کرتے اور بعض اوقات مالی مدد بھی طلب کرتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ نہایت مہذب ہوتے تھے، جبکہ کچھ بددو ایسے بھی تھے جن کے انداز میں سختی اور کھردرا پن پایا جاتا تھا۔ ایک دن نبی کریم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ اپنے ایک موٹی چادر او رکھی تھی جس کے کنارے نسبتاً سخت تھے۔ راستے میں ایک بددو آپ کے قریب آیا۔ اس نے نہ سلام کیا، نہ ادب سے بات کی اور نہ ہی کسی اجازت کا انتظار کیا۔ اچانک اس شخص نے نبی کریم کی چادر کو بہت زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کھینچنے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چادر کا کنارہ آپ کی مبارک گردن میں دھنس گیا اور نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام جو یہ منظر دیکھ رہے تھے انہیں شدید تکلیف ہوئی۔ ان کے دل میں غصہ پیدا ہوا کیونکہ وہ نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چادر کھینچنے کے بعد اس بددو نے نہایت سخت لہجے میں کہا، اے محمد، اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے بھی دینے کا حکم دیں۔ اس کے الفاظ میں نہ نرمی تھی، نہ احترام اور نہ ہی شکر گزاری۔ عام طور پر کوئی بھی شخص ایسی گستاخی پر ناراض ہو جاتا، لیکن نبی کریم کا اخلاق عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید آپ اس شخص کو اس کے رویے پر تنبیہ فرمائیں گے، لیکن جو ہوا وہ تاریخ کا ایک عظیم سبق بن گیا۔ نبی کریم اس بددو کی طرف متوجہ ہوئے اور غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیے۔ جی ہاں، آپ مسکرا دیے۔ پھر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو مال دیا جائے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ حیران رہ گئے۔ جس شخص نے بدتمیزی کی چادر کھینچی، گردن پر نشان ڈال دیے اور سخت لہجے میں مطالبہ کیا، اسے سزا نہیں ملی بلکہ اس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔ نبی جانتے تھے کہ بعض لوگ علم اور تربیت سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ سختی کی جائے تو وہ مزید دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق کا معاملہ کیا جائے تو ان کے دل بدل سکتے ہیں۔ اسی عظیم اخلاق کی بدولت لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے۔ بہت سے لوگ جو پہلے اسلام کے مخالف تھے بعد میں نبی کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف جواب دینے میں نہیں بلکہ اپنے غصے پر قابو پانے میں بھی ہے۔ نبی کے پاس اختیار بھی تھا اور طاقت بھی، لیکن اپنے ہمیشہ رحم، صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ آج اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی سے بات کر لے تو ہم فوراً جواب دینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری بے عزتی کر دے تو ہم اسے معاف کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم نے ہمیں دکھایا کہ عظمت انتقام میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بددو کی بدتمیزی کی کہانی نہیں بلکہ نبی کریم کے بے مثال اخلاق کا آئینہ ہے۔ اپنے ہمیں سکھایا کہ لوگوں کے رویوں سے زیادہ اہم ہمارا اپنا کردار ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی کے اس اخلاق کا ایک حصہ بھی اپنا لیں تو ہمارے گھروں، رشتوں اور معاشرے میں بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو کیا آپ بھی نبی کی طرح مسکرا کر معاف کر سکتے ہیں؟